تو قرآن مجید کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے بارے میں تو حساس ہیں، نہ اپنے بارے میں نہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں. حساس ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ گھر میں جو کہ آدمی ہر وقت ہوتا ہے تو یہ معاملہ ذرا سلو ہوتا ہے. میں اس کو توجہ دلاتا ہوں کہ گھر میں اصل میں آپ 20-20 میچ کھیل کے دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں. یہاں لانگ ٹرم ہوتا ہے تو حکمت بھی ملحوظ رکھنی پڑتی ہے. ہر وقت پیچھے بھی نہیں پڑا جاتا، خیال بھی کرنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ وہ آپ کو میری تقریر سن کے شاید خیال آئے، پیچھے پتہ چلا 20 سال میں بچہ کچھ سے کچھ بن گیا، تو دیکھنا پڑے گا نا بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے، کس جگہ کھڑا ہوا ہے. تو سب چیزوں کی رعایت کر کے بات کی جائے گی. اگر واقعی ہم جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، تو بھئی اگر ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے، وہ جیل میں جائے، تو جہنم میں وہ جائے، یہ کیسے گوارا کر لیں گے بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا، ان نیچرل ہے. تو یہ کیسے ہوگا، اس کی حکمت عملی ہر شخص متعین کر سکتا ہے اپنے لحاظ سے. لیکن ذہن میں یہ احساس تو رہنا چاہیے. آدمی کو سراپا دعا بننا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. قرآن نے دعا بیان کی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، فاسقوں کا امام نہ بنا. گھر میں ہم سربراہ ہوں تو پیچھے بھی سارے متقی ہوں. تو کیا اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ سچ بولنا کوئی اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کبھی اس پہ گفتگو نہیں ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی فلاں شخص ظلم کر رہا تو ہم اسے توجہ دلاتے ہیں بھئی یہ ظلم ہے. تو کیا اس پہ کوئی گفتگو شروع ہوگی کہ نہیں یہ ظلم کرنا بہت اچھی بات ہے، میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں؟ کہیں گفتگو ہو سکتی ہے؟ انسانوں میں اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. اگر انسان ہیں تو پھر گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے، وہ الحق ہونا چاہیے، وہ معروف ہونا چاہیے، وہ منکر ہونا چاہیے. یعنی اس کی تلقین کے اوپر یہ گفتگو شروع نہ ہو جائے کہ یہ کوئی کرنے کا کام ہے بھی یا نہیں ہے. سامنے والا کوئی اور حدیث نہ لے آئے، سامنے والا کسی اور عالم کی رائے نہ لے آئے. محترم ناظرین، محترم حاضرین، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی سب سے پہلی اور بنیادی اساس ایمان ہے. یعنی اس حقیقت کو ماننا کہ میرا اور اس پوری کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے، ایک رازق ہے، ایک پروردگار ہے. نہ صرف یہ کہ وہ ہے بلکہ وہ خدائے واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے. اس کی نہ بیوی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے. اس نے میری ہدایت کے لیے، ہم سب کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا اور دین اسلام کو محفوظ کر کے ہمارے درمیان میں گویا کہ رکھ دیا ہے. اور ان سب سے زیادہ بڑی جو بات ہے، ان سب سے زیادہ بڑی جو بات ہے، جو حقیقت ہے، جو ایمان ہمیں بتاتا ہے اور اس پر یقین کی دعوت دیتا ہے، بلکہ یقین کا مطالبہ کرتا ہے، وہ یہ کہ ایک روز ہمیں اس کے حضور پیش ہونا ہے. یہ دنیا، یہ زندگی، یہ ہستی، یہ دھوکے کی ایک متاع ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو جس وقت ان حقائق پر انسان کو یقین آ جاتا ہے تو انسان کے ذہن میں ایک تبدیلی آتی ہے اور کچھ اصولی فیصلے انسان کرتا ہے یا انسان کو کر لینے چاہیے. وہ فیصلے کیا ہے کہ جس وقت یہ بات میں نے جان لی کہ میرا خالق، میرا مالک اس قدر بلند، اعلیٰ اور عظیم ہستی ہے، وہ میرا بادشاہ ہے، وہ پروردگار ہے، تو میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس کے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر کر دوں. جب اس کی ہدایت اس کے دین کی شکل میں آئے تو میں مسلم ہو جاؤں، میں مطیع ہو جاؤں، میں سرنڈر کر دوں. وہ دین اسلام ہے. جب یہ بات میں جان لوں کہ اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا ہے اور اپنے آخری نبی کو بھیجا ہے اور ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی سیرت بہترین سیرت ہے، تو پھر میں فرما برداری کا، مسلسل فرما برداری کا، یعنی قنوت کا عزم کر لوں.
جب مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو میں اپنی ہر نیت کو، عمل کو اس کے لیے خالص کر لوں۔ اور جب یہ بات مجھے معلوم ہے کہ اس نے کمال عنایت سے اپنے کلام کو میرے لیے محفوظ کر کے اس دنیا میں محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہمارے درمیان میں اس کے نبی اپنی کتاب چھوڑ کے گئے ہیں، تو میں اس کو تھام لوں، پوری قوت کے ساتھ تھام لوں، اس کی قدردانی کروں۔ یہ اعتصام ہے۔ یہ سارے اصولی فیصلے ہیں جو کر لینے چاہیے۔ یعنی ایمان اس کے بعد ہی معتبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور حقیقی ایمان اس کے بعد ہی حقیقی ایمان بنتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، یہ ساری چیزیں نظری ہیں، تھیوریٹیکل ہیں، یہ اصولی فیصلے ہیں۔ جو چیز عمل میں ہمیں لاتی ہے وہ ایک دوسری چیز ہے، وہ بھی ایمان سے پھوٹ رہی ہے، اور وہ خدا سے تعلق کی دوسری اساس ہے۔ یعنی ایمان یہ بتاتا ہے کہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتاتا ہے، قرآن کے آغاز میں آپ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف کیا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، سارا شکر اس کے لیے ہے، ساری حمد ثنا اسی کے لیے ہے، وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا ہے، الحمدللہ کو مقدم کیا ہے، پہلے بیان کیا ہے، اور پھر اس کو واضح کیا ہے۔ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، ہر طرف یہاں نعمتوں کے انبار ہیں، کرم نوازیاں ہیں، مہربانیاں ہیں، عنایتیں ہیں، احسان ہیں۔ تو ہم اگر انسان ہیں تو احسان کے جواب میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ممنونیت ہونی چاہیے، دل میں احساس ہونا چاہیے کہ میرے خالق نے اتنی مہربانی کی، اتنی عنایت کی، میں قاتل کائنات میں جی رہا ہوں، یہاں شدید ترین ٹیمپریچر پائے جاتے ہیں، یہاں انتہا سے زیادہ سرد مقامات ہیں، لیکن میری زندگی انتہائی معتدل اور ماڈریٹ قسم کے ماحول میں گزرتی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت ہمیں حاصل ہے، ہم گنتے نہیں ہیں نعمتیں، لیکن یہ نعمتیں ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ نعمت جب مسلسل ہو، عنایت جب مسلسل ہو، تو پھر بات احسان مندی تک نہیں رکتی، بات شکر گزاری تک نہیں رکتی، بات پھر یہیں تک نہیں رہتی کہ میں زبان سے شکر کروں، دل سے احسان مانوں اور اس کا عملاً اظہار کروں، نہیں، پھر محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو شکر ہے اور یہ جو محبت ہے، یہ غور کیجئے، اصل میں یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ پھر جو باقی دینی اعمال ہیں انسان ان کو اختیار کرے۔ آپ غور کیجئے، پوری عبادات جو ہوتی ہیں، ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، تو یہ کہاں سے پھوٹ رہی ہے؟ پرستش ہو رہی ہے نا۔ تو پرستش کیوں کر رہے ہیں ہم؟ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، شکر گزاری کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ جتنی بھی عبادات ہیں، مال دے رہے ہیں اور دیگر جو عبادات میں ہوتا ہے ہم کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ اصل میں ممنونیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، احسان مندی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی انسان چاہتا ہے نا کہ جس سے محبت ہو، جس کا احسان ہو، تو میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو میں کروں۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے خالق کے لیے، تو اپنی ناک ہم زمین پر رگڑ دیتے ہیں، اپنی پیشانی اس کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں، اعمال صالح ہیں، آپ غور کیجئے، شکر گزاری میں چونکہ یہ چیز لازماً شامل ہے کہ مجھے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو جواب میں بھی فائدہ پہنچاؤں۔ تو جتنے بھی اعمال صالح ہیں، جتنی بھی دیگر نیکیاں ہیں، آپ غور کیجئے، اس کے پیچھے اصل میں یہی جذبہ ہوتا ہے کہ میں بھی نفع بخش بن جاؤں، میں بھی دینے والا بن جاؤں۔ یہ پس منظر اگر پیچھے ہے تو پھر یہ جو عبادت ہے معمولی عبادت نہیں رہتی، یہ اعمال معمولی اعمال نہیں رہتے، بلکہ پھر آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ دین کا ایمفیسس ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اسپرٹ کیا کار فرمائے، انسان اس کو دیکھے۔ یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو شکر گزاری سے تعبیر کیا ہے۔ اِنَّ ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب دیکھتے ہیں کہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرہ ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو وہاں پر شکر گزاری سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ 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 کہتا رہے؟ نہیں، مجموعی طور پر نیکی کی زندگی۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہوں اور باقی سب جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شرک بھی ہو رہا ہے، ہر خرابی ہو رہی ہے،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ شکر گزاری. یہ شکر گزاری نہیں ہوتی. شکر گزاری کا مطلب یہی ہے کہ مجموعی طور پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیا. تو یہ جو شکر گزاری ہے، یہ جو محبت ہے، یہ بنیادی انسانی جذبات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں متعلق کرتے ہیں، ہونے چاہیے. اسی بنیادی جذبے کا ایک اور شیڈ ہے جو آج میں زیر بحث لا رہا ہوں، اور وہ شیڈ ہے، وہ پہلو ہے حمیت. حمیت کیا ہے؟ جس کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے، جسے ہم چاہتے ہیں، جس سے ہمارا قلبی تعلق ہوتا ہے، جیسے ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، اولاد ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. تو جب یہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو کیا ہم بے حس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں؟ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے اندر کوئی درد پیدا نہیں ہوتا، کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا. ماں اگر ہسپتال میں ہے، اولاد اگر ہسپتال میں ہے، باپ اگر ہسپتال میں ہے، بیوی اگر ہسپتال میں ہے، شوہر اگر ہسپتال میں ہے، بھائی بہن اگر تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، تو ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیا انسان ایسے ہوتے ہیں؟ انسان ایسے نہیں ہوتے. انسان ہمیشہ حرکت میں آتے ہیں، پھر وہ جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. پیسہ دینا ہوگا دیں گے، وقت دینا ہوگا دیں گے، جان سے کچھ کرنا ہوگا کریں گے، وسائل سے کچھ کرنا ہوگا کریں گے، تعلقات سے کچھ کرنا ہوگا کریں گے. انسان ایسے ہی ہوتے ہیں نا. تو یہ حمیت جو ہے، یہ اصل میں وہیں سے پھوٹ رہی ہے. تو جو حمیت انسانوں کے معاملے میں ظہور پذیر ہوتی ہے، وہی حمیت اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی مقصود ہے، لازماً ہونی چاہیے. یہ حمیت وہاں ہونی چاہیے. مسئلہ اس میں مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مشکل میں آتے ہی نہیں ہے. وہ تو پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کے لیے تو کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. قادر مطلق ہے، خالق کل ہے. مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کے دین کو. ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ اس کے نبیوں کو. صدا کون بلند کرتا ہے مدد کی؟ دائی کرتے ہیں. تو خدا کا دین ہے اصل میں جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے جواب میں پھر انسان اگر نہ اٹھے تو پیچھے بھی سب جگہ کوسچن مارک آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ محبت بھی تھی یا نہیں تھی، شکر گزاری بھی تھی یا نہیں تھی. اگر میری ماں ہاسپٹل میں ہے اور مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، میں اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکل رہا، میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی محبت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے. اس لیے کہ محبت کے اظہار میں تو دیکھیے کبھی کمی ہو سکتی ہے، شکر گزاری کے اظہار میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا تجربہ مشاہدہ کیا بتاتا ہے کہ حمیت کے موقع پر کوئی انسان پیچھے نہیں رہتا، لازماً آتا ہے. تو اگر خدا کے معاملے میں یہ نہیں ہو رہا تو اب اس میری بات کا مطلب سمجھیں پیچھے کتنا شدید کوسچن مارک آ رہا ہے. لیکن یہ کیسے ہونا ہے؟ یہ خدا کے اپنے بتائے ہوئے طریقے پہ ہونا ہے. تو وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک ایک کر کے اب ہم زیر بحث لائیں گے، اور وہ کچھ متعین چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز جو میرے خیال میں آج ایک ہی چیز زیر بحث آئے گی، وہ دین کا ایک بنیادی حکم ہے، اور جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. اور وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تیسری چیز کے طور پہ بیان کیا ہے، تواصی بالحق و تواصی بالصبر. قرآن مجید میں سورہ عصر تو آپ سب کو یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ زمانہ گواہی دیتا ہے کہ انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، ایک دوسرے کو اس حق پر ثابت قدمی کی تلقین کی. تو یہ وہ چیز ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر.
جو گویا کہ ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ لازم ہے. ایمان ہے، اعمال صالح ہے، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے، تو اطمینان رکھیں کہ جنت کنفرم ہے. قرآن نے گارنٹی دے دی ہے یہاں پہ، گارنٹی دے دی ہے یہاں پہ کہ نجات یقینی ہے، قطعی ہے، حتمی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو بنیادی دینی ایک ہدایت ہے، اور ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ انتہا سے زیادہ مطلوب ہے. لیکن آپ غور کیجئے گا بھی میں نے اس سورت کا جس وقت ترجمہ کیا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے میں نے جو بات کہی ہے وہ یہی کہی ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے. یہ ایک دوسرے والی بات کیا ہے؟ تواسی کا جو لفظ اسے سمجھ لیں، یہ عربی زبان میں ایسے استعمال ہوتا ہے. عربی زبان کا جو ابواب ہوتے ہیں، ابواب، اگر آپ، خیر میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، یہ سمجھ لیجیے کہ جب کوئی فعل جو ہے تفاعل کے وزن پہ ہوتا ہے تو اس میں اشتراک، یعنی باہمی طور پہ معاملہ کرنے کا مفہوم خود بخود شامل ہوتا ہے. اس کو سادہ مثال سے سمجھیں. اردو میں ایک لفظ ہے جو ہم عام بولتے ہیں، جو عربی سے آیا ہے اور ٹھیک اسی کے وزن کے اوپر ہے، اور وہ ہے تعاون. فلاں پروجیکٹ پاکستان اور چین کے تعاون سے بنا ہے. تعاون سے بنا ہے کیا مطلب؟ جب آپ اس کو ایکسپلین کریں گے تو آپ اردو میں خود بیان کریں گے اشتراک سے بنا ہے، مطلب دونوں اس میں شریک ہیں. تو تواسی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی میں نے آپ کو کہہ دیا اور کبھی آپ نے مجھے کہہ دیا. صبح باپ نے سمجھا دیا اور شام میں ہو سکتا ہے کہ اولاد توجہ دلا دے. ایک دن جو ہے وہ بیوی نے شوہر کو متوجہ کر دیا، اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد جو ہے شوہر بیوی کو احساس دلا دے کہ فلاں چیز ٹھیک نہیں تھی. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب نبوت کا کام نہیں رہا، یہ علماء کا کام نہیں رہا. یعنی نبوت کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی خدا کا پیغام پہنچاتا ہے اور پوری قوم کو پہنچاتا ہے. خدا کا پیغام نبی پاتا ہے اور پوری قوم کو پہنچاتا ہے. تو کیا جواب میں قوم بھی نبی کو اللہ کا پیغام پہنچائے گی؟ نہیں پہنچا سکتی. یہ ون سائیڈڈ ہوتی ہے. عالم انذار کرتا ہے، پوری قوم کو کرتا ہے، یہ بھی ون سائیڈڈ ہوتا ہے. اور پھر جہاں جانا پڑتا ہے نبی بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دائرہ پوری قوم ہے. حکمرانوں کا معاملہ بھی یہی ہے، ان کا دائرہ پوری قوم ہے. تواصی بالحق کا دائرہ پوری قوم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جہاں آپ موجود ہیں، جو آپ کو دائرہ عمل ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں پر جہاں لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ پڑ رہا ہے، وہاں پر آپ کو توجہ دلانی ہے. اور اس میں بھی قرآن مجید نے دیگر مقامات پر واضح کیا ہے کہ بنیادی اصول کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کو ان کی قربت کی بنا پر زیادہ توجہ دلانی چاہیے. وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ. سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اس کے اوپر ایسے فرشتے تعینات ہیں جو انتہائی تندخو اور سخت مزاج ہیں، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کہا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. یعنی وہاں اگر عذاب عظیم دیا جائے گا، عذاب غلیظ دیا جائے گا، عذاب مہین دیا جائے گا، عذاب علیم دیا جائے گا، یعنی دردناک عذاب ہے، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت شدید عذاب ہے، تو کہ ہنستے مسکراتے ہوئے دیا جائے گا. جو دینے والے ہوں گے کسی قسم کی مہربانی، لطف کی ان سے توقع نہیں ہونی چاہیے. تو قرآن مجید کہتا ہے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے بارے میں تو حساس ہیں، نہ اپنے بارے میں نہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں. حساس ہونا چاہیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ گھر میں جو کہ آدمی ہر وقت ہوتا ہے تو یہ معاملہ ذرا سلو ہوتا ہے. میں اس کو توجہ دلاتا ہوں کہ گھر میں اصل میں آپ 20-20 میچ کھیل کے دعوت کا کام نہیں کر سکتے. یہاں لانگ ٹرم ہوتا ہے تو حکمت بھی ملحوظ رکھنی پڑتی ہے. ہر وقت پیچھے بھی نہیں پڑا جاتا، خیال بھی کرنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ وہ آپ کو میری تقریر سن کے شاید خیال آئے، پیچھے پتہ چلا 20 سال میں بچہ کچھ سے کچھ بن گیا، تو دیکھنا پڑے گا نا بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے، کس جگہ کھڑا ہوا ہے. تو سب چیزوں کی رعایت کر کے بات کی جائے گی. لیکن
فکر مندی ضروری ہے، احساس ضروری ہے. اگر واقعی ہم جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، تو بھئی اگر ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو جائے، وہ جیل میں جائے، تو جہنم میں وہ جائے، یہ کیسے گوارا کر لیں گے بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا، ان نیچرل ہے. تو یہ کیسے ہوگا، اس کی حکمت عملی ہر شخص متعین کر سکتا ہے اپنے لحاظ سے. لیکن ذہن میں یہ احساس تو رہنا چاہیے. آدمی کو سراپا دعا بننا چاہیے اپنی اولاد کے لیے. قرآن نے دعا بیان کی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، فاسقوں کا امام نہ بنا. گھر میں ہم سربراہ ہوں تو پیچھے بھی سارے متقی ہوں. اچھا، اس کے بعد بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ابھی تک یہ تو بات زیر بحث آئی نہیں کہ تلقین کیا کرنی ہے، نصیحت کس چیز کی کرنی ہے، کہنا کیا ہے. کوئی علمی بات سمجھ لی ہے کسی عالم کی مجلس میں جا کے تو وہ سمجھانا شروع کر دینا ہے. کوئی نقطہ نظر، کوئی نظری چیز، کوئی فروع کی نوعیت کی چیز، یعنی بہت سی چیزیں اصول ہوتی ہیں، بہت سی چیز فرع کی حیثیت رکھتی ہیں. یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی نے بتا دیا جی نمازوں میں رفع دین کرنا ضروری، اب جا کے اس کو سب کو امپلیمنٹ کرانا ہے. جن چیزوں میں اہل علم کا اختلاف ہے ان کو جا کے جناب ہمیں تواسب الحق، تواسب الصبر کے طور پہ پیش کرنا نہیں. قرآن مجید نے خود بتایا الحق تواسب الحق ہے، یعنی وہ سچائی جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے مسلمہ ہے. الحق کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور جو حق واجب ہے. پیچھے بیان ہو گیا، اسے بیان کر دیا. ایمان ہے یہ اعمال صالح ہیں. اور پھر دیگر مقامات پر قرآن مجید نے اس کی مزید وضاحت کر دی ہے، ایک دوسری اصطلاح استعمال کی ہے. سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اب یہ بات وہی آ رہی ہے کہ ایک دوسرے یہ ملحوظ رہے. کرتے کیا ہیں ایک دوسرے کے معاملے میں؟ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. تو وہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں معروف اور منکر کے ہیں. معروف وہ بھلائی ہوتی ہے جس کا بھلا ہونا سب کو معلوم ہوتا ہے، اور منکر وہ برائی ہوتی ہے جس کا برا ہونا سب کو معلوم ہوتا ہے. یعنی اگر میں کسی کو یہ کہتا ہوں کہ سچ بولیے، یا کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ سچ بولیے، جھوٹ نہ بولیے، تو کیا اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ سچ بولنا کوئی اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ کبھی اس پہ گفتگو نہیں ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی فلاں شخص ظلم کر رہا ہے، تو ہم اسے توجہ دلاتے ہیں بھئی یہ ظلم ہے. تو کیا اس پہ کوئی گفتگو شروع ہوگی کہ نہیں یہ ظلم کرنا بہت اچھی بات ہے، میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں؟ کہیں گفتگو ہو سکتی ہے؟ انسانوں میں اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. اگر انسان ہے تو پھر گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی نصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے، وہ الحق ہونا چاہیے، وہ معروف ہونا چاہیے، وہ منکر ہونا چاہیے. یعنی اس کی تلقین کے اوپر یہ گفتگو شروع نہ ہو جائے کہ یہ کوئی کرنے کا کام ہے بھی یا نہیں ہے. سامنے والا کوئی اور حدیث نہ لے آئے، سامنے والا کسی اور عالم کی رائے نہ لے آئے، سامنے والا ایک مختلف نقطہ نظر پیش نہ کرنے لگے. اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے نجات کی بنیادی شرائط ہے نا، تو عام لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ علماء سے بات کہی نہیں رہے. تو عام آدمی کا پورا دین سیکھے گا، تفقہ فی الدین کے عمل سے گزرے گا؟ نہیں، وہ تو جو بالکل اسٹیبلش چیزیں ان پہ بات کرے گا. تو یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اپنے خاص جو افکار و نظریات لوگوں کے ہوتے ہیں، فرقہ وارانہ جو ان کی ذہنیت ہوتی ہے، وہ زیر بحث نہیں آ رہی. فقہی مسائل زیر بحث نہیں آ رہے، مسلمہ چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں. پھر ایک اور چیز کی بھی وضاحت بہت ضروری ہے. میں نے چونکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کر دیا کہ اس کا مطلب ہمیشہ حکم دینا نہیں ہوتا، یعنی انفورسمنٹ اس میں ہمیشہ شامل نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح تواسب الحق تواسب الصبر سے واضح ہے کہ اصل میں یہ تلقین ہے. جبکہ ہمارے یہاں ترجمہ عام طور پہ اس کا یہی کیا جاتا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. لیکن میں آپ کو قرآن مجید کی آیتیں سناتا ہوں. ویسے تو عربی زبان سے بھی، عربی ادب سے بھی بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید نے چونکہ خود ہی اس لفظ کو واضح کیا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل میں تلقین ہی ہے.
جہاں انفورسمنٹ ہوتی ہے وہ موقع محل سے پتہ چل جاتا ہے کہ انفورسمنٹ کی بات ہو رہی ہے. میں آپ کو مثالوں سے سمجھا دیتا ہوں. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شیطان ہے تمہیں غربت سے ڈراتا ہے, ویامرکم بالفحشاء, اور فحش بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے. حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ زبردستی کرا دیتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, وسوسہ انگیزی کرتا ہے. تو امر سے مراد اصل میں سجھانا ہے, وسوسہ انگیزی کرنا ہے. یہ کام ہے جو شیطان کر رہا ہے. مشہور آیت ہے, سب کو زبانی یاد ہوگی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز فواحش سے اور منکر سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے, انفورس کر دیتی ہے, ہاتھ پکڑ کے روک دیتی ہے. نہیں, کیا کہتی ہے نماز؟ نماز یہ کہتی ہے کہ ابھی تم سورہ فاتحہ میں پڑھ کے آئے ہو اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا کی ہے تم نے, پروردگار سیدھی راہ دکھا. مسجد سے باہر نکلتے ہی, مصلی سے اٹھتے ہی تم غلط کام کرو گے. تو اگر اپنے ہوش و حواس میں ہو تو یہ کرنا چاہیے تمہیں کیا؟ نہیں کرنا چاہیے. نماز میں تم ناک رگڑ کے آ رہے ہو, پرستش و بندگی کا اظہار کر کے آ رہے ہو, اور باہر نکلتے ہی مسجد سے تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے, تو ہوش و حواس میں ہو اپنے. نماز اپنے اذکار میں, اپنے اعمال میں یہ بتاتی ہے, سمجھاتی ہے, سجھاتی ہے کہ برائیوں سے رکو, فواحش سے رکو, منکر سے رکو. تو قرآن مجید نے ہمیں استعمال کر کے بتا دیا. اصل میں اس سے مراد تلقین کرنا ہے, توجہ دلانا ہے. ہاں, حکم بھی ہوتا ہے, لیکن جہاں پر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں ہے جہاں انفورس کر سکے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات بیان کی ہے تو دیکھیے بالکل کھول دیا سے, الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین پر اقتدار دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں گے. اب اس جگہ زمین پر اقتدار زیر بحث ہے. اقتدار آ گیا ہے تو اب صرف تلقین نہیں ہوگی, اب تو انفورسمنٹ ہوگی. اسی اصول پہ آپ دیکھیے کہ حکمران جو ہیں ایون سزائے موت دے دیتے ہیں. ریاست یہ سارے کام کرتی ہے. چور کے ہم جانتے ہیں کہ سزا, آخری سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیے جا سکتے ہیں اس کے. زنا کی سزا امپوز کی جائے گی. تو وہاں پر تو تلقین بھی کی جائے گی, یعنی جمعے کا جو ممبر ہے حکمرانوں کو دیا گیا ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ مساجد کی تنظیم اپنے ہاتھوں میں لیں, آپ کریں یہ کام. اجتماعی سطح پر آپ عوام سے زکوٰۃ لیں, ان کی فلاح پہ خرچ کریں. اسی طریقے سے جمعے میں آپ خود لوگوں کے پاس جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ اصل میں حکمرانوں کا کام ہے, خطبہ دینا جمعے کی نماز میں. حضور دیتے تھے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی یہ گفتگو کرتے تھے. سارے اموی خلیفہ جو تھے وہ یہی کام کرتے تھے. بنو عباس کے زمانے میں آ کے یہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے پبلک کو فیس کرنا چھوڑ دیا. تو پھر علماء نے انہوں نے کہا کہ نماز ہی اب موقوف ہو جائے گی جمعے کی, تو چلو ہم اسے ریپلیس کر دیتے ہیں. لیکن اصل میں یہ حکمران اور ان کے نائبین کا کام ہے, گورنرز کا کام ہے, والیوں کا کام ہے. ادروائز جمعے کی نماز کوئی اور پڑھا نہیں سکتا, اجازت نہیں ہے. اور آج بھی دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے. سعودی عرب میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور جو حکومت کی مرضی کے بغیر آ کے بیٹھ جائے. ترکی میں ایسا ہے, ملائیشیا میں ایسا ہے, دنیا میں بیشتر جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایسا ہونا چاہیے, کہیں نہیں بھی ہے تو ایسا ہونا چاہیے. یہی اصل دین ہے. تو یہاں پہ دیکھیے کیا ہے, انفورسمنٹ ہے. اور اس کی وجہ بالکل واضح, حضور نے دو ٹوک بتا دیا ہے. بخاری کی ایک روایت ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. جس طرح ایک چرواہا ہوتا ہے نا, جتنے بھی گاؤں والے ہوتے ہیں سب کی بکریاں اس نے اکٹھی کی ہیں اور پھر وہ چرانے کے لیے صبح صبح چلا گیا. شام میں آئے گا تو بھائی اس کی ذمہ داری ہے کہ جس کی بکری لی تھی اس کو واپس کرے. وہ ذمہ دار ہے, اس سے پوچھا جائے گا. کوئی جانور آگے پیچھے ہوا تو اس سے پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اگر کہیں پر یہ حیثیت دی ہے, ہمارے دائرۂ عمل میں ہمیں اختیار دیا, اتھارٹی دی ہے, ہم کہیں پہ شوہر ہیں, کہیں پہ باپ ہیں,
کہیں پہ کسی آفس کے اندر ہم ہیڈ ہیں تو وہاں پر ہمیں نگہبان بنایا گیا ہے، تو ہم سے پوچھیں گے. یہ وہ دائرہ ہے جس میں وہ پھر مشہور روایت ہے جو ہمارے یہاں زیر بحث رہتی ہے عام لوگوں سے متعلق، اور وہ روایت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص برائی کو اپنے ہاتھ سے دیکھے، برائی کو دیکھے، تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے ہاتھ سے روک دے. اس چیز کی قدرت نہیں ہے تو زبان سے برا کہے، اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے. یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ایک لڑکی اگر نامناسب لباس پہن کے گزر رہی ہے تو ہم طاقت کے ساتھ جا کے جناب اس کو ایک چادر پہنا دیں. یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ، یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اب ہم ایمان کے پہلے درجے پہ نہیں رہے. ایسا نہیں ہے. میرے گھر میں اگر کچھ ہو رہا ہے اور آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہے اور ہم اگر سربراہ ہیں تو پھر وہاں ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. یہ پھر حکم وہاں سے متعلق ہے، کیونکہ دین بالکل واضح ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اس میں جو کرنا ہے کریں. یہ تو چونکہ ہم جس جگہ پر حکمران ہوتے ہیں، ہمارا اختیار ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بھئی اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو مسلمہ حق کے خلاف جا رہی ہے تو پھر وہ جہاں جو کردار ادا کرنا ہوگا ہم کریں گے، پوری قوت کے ساتھ کریں گے. تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ حکم متعلق ہو جائے گا، اور نہیں رکھیں گے تو پھر مسائل ہوتے رہیں گے. لیکن جو چیز اصل میں جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی، اب وہیں پہ میں بات ختم کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے اصل میں کیا ہے؟ حمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، دین کے ہر حکم کے پیچھے یہ نفسیات کار فرما ہونی چاہیے کہ میں اپنے مالک کے کسی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، یعنی متعین طور پہ حکم کی تعمیل بھی کر رہا ہوں، اور میری روح اس سے متعلق ہے، میرا احساس اس سے متعلق ہے. یہ میری حمیت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی برائی میں دیکھ رہا ہوں جو مسلمہ برائی ہے تو پھر مجھے نرمی سے، شائستگی سے، ساری حکمتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے لیکن توجہ دلانی ہے. میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں رہ سکتا. یہ چوائس ہی نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں لازماً حرکت میں آنا ہوگا، کیونکہ یہ بنیادی دینی مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.